للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے کچھ زمانہ بعد جب نبوت نہیں ملی تھی، عرب کے اندر ایک رواج تھا کہ عرب کے اندر عورتوں کو مطلقاً میراث نہیں ملتا تھا، عورتوں کو مطلقاً میراث نہیں ملتا تھا، اور بچوں کو یہ تھا کہ لڑکوں میں سے جو بالغ ہوتے تھے ان کو میراث مل جاتا تھا، اور جو نابالغ ہوتے تھے ان کو ان کے میراث سے جو ہے وہ محروم کر دیا جاتا تھا۔ تو اسی طرح ایک واقعہ پیش آیا، تو اس واقعے کے تناظر میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے وہ آیت نازل فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، کہ مردوں کے لیے بھی حصہ ہے کہ جو ان کے والدین یا ان کے قریبی رشتہ دار چھوڑ جائے تو مردوں کا اپنا حصہ ہے۔ وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے کہ جو ان کے والدین یا ان کے قریبی رشتہ دار چھوڑ جائے۔ ٹھیک ہے، اب قرآن نے وہ عورتیں جن کو اسلام کے آنے سے پہلے میراث سے محروم کر دیا جاتا تھا، وہ عورتیں جن کو اسلام کے آنے سے پہلے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اسلام آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ان کو مقام عطا کر دیا گیا، ان کے پاؤں کے نیچے جنت قرار دیا گیا جب وہ ماں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے اسلام نے ان کو حقوق عطا کر دی، اور آج کل کے ہمارے لونڈے لپڑے جو ہے وہ آزاد روشن خیال قسم کی عورتیں جو ہے بینر لے کر بازاروں میں نکل جاتی ہے ہمیں آزادی چاہیے۔ وہ اسلام جنہوں نے ان کو عزت دی کہ ان کو عزت ہی نہیں دیا جاتا تھا، انہوں نے ان کو عزت دی، آج یہ آزادی کے نعرے لگا کر جو سڑکوں پہ نکل آتے ہیں کہ ہمیں آزادی دو۔ یاد رکھو کہ جو یہ عورتوں کے جلوس کے اندر بھیڑیے نما مرد ہوتے ہیں جو ان عورتوں کے ساتھ مل کر نعرے لگاتے ہیں کہ بھائی ہم عورتوں کے حقوق کا نعرہ لگاتے ہیں کہ عورتوں کو آزادی دو، ان سے پوچھو تو صحیح کہ آزادی چاہیے بھی تو کس چیز سے چاہیے؟ کیا تمہیں تمہارا حق نہیں ملتا؟ ان کو آزادی کیا ہے؟ یہ مرد جو نعرے لگاتے ہیں، یہ سیکولر بلنگڑے قسم کے جو مرد نعرے لگاتے ہیں نا کہ عورتوں کو آزادی دو، یہ عورت کی آزادی نہیں مانگ رہے ہیں، عورت کو تو آلریڈی اسلام نے آزادی دی ہے، یہ آزادی مانگ رہے ہیں کہ ان کے جسموں کو نوچنے کی آزادی ہمیں دو، ان کے پلو کو ان کے سروں سے اتارنے کی آزادی ہمیں دو، ان کے جسموں کے ساتھ کھیلنے کی آزادی ہمیں دو، ان کے جسموں پر شہوت بری نظریں ڈالنے کی آزادی ہمیں دو۔ یہ ہمارے بچیوں کے لیے آزادی نہیں چاہتے، بلکہ میرے اور آپ کی بیٹی تک پہنچنے کی آزادی چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہمیں آزادی دو کہ ہم بھی باہر نکلیں۔ اب عجیب سی بات ہے نا، بندہ اندازہ لگائے کہ ایک عورت، کہتے جی عورت گھر کی چار دیواری کے اندر رہے گی، اپنا کھانا خود گرم کرو، وہ عورت جو گھر کے اندر شوہر کے لیے کھانا پکاتی ہے، کہتے ہیں یہ عورت کے ساتھ ظلم ہے، لیکن وہی عورت کسی اور مرد کے دفتر میں جا کر ان کے لیے کھانا بنائے تو یہ آزادی ہے۔ وہ عورت اپنے شوہر کے لیے ٹرائی میں دودھ پتی چائے بنا کر پیش کرے تو یہ ظلم ہے۔ وہی عورت جہاز میں بیٹھ کر جو ہے کسی غیر مرد کے سامنے منہ پھاڑ کر ہنسے، ان کے سامنے کانے برگرے پیش کرے تو یہ آزادی ہے، یہ انصاف ہے۔ وہ عورت جو گھر میں شوہر کو الوداع کرتے ہوئے ہنسے وہ یہ ظلم ہے۔ وہی عورت کسی دفتر کے دروازے پہ کھڑے ہو کر آنے والوں کے سامنے سر بھی جھکائے، سلامی بھی کرے، ان کو مسکراہٹیں بھی عطا کرے تو یہ ظلم ہے، یہ سراسر ظلم ہے جی۔ وہی عورت نکاح کر کے اگر شوہر کے ساتھ ازواجی تعلقات قائم کرتی تو یہ ظلم ہے۔ وہی عورت بازار میں بھکے، وہی عورت اپنی جسم بیچے، وہی عورت اپنے مختلف طریقوں سے لوگوں کی خواہشات پوری کرے تو یہ آزادی ہے۔ وہی عورت جس کو اسلام نے آزادی عطا کر دی تھی۔ اور بحیثیت مسلمان ایک بات عرض کر دوں کہ جو آج کل لوگ عورتیں کہتی ہیں یا کچھ مرد یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ بھائی عورتوں کو آزادی دو، عورتوں، بحیثیت مسلمان ہمارے لیے تو یہ حکم ہے نا کہ جو حکم ہمیں اسلام نے دے دیا کہ بھائی تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، تقسیم اللہ تعالیٰ نے کر دی، مرد نے یہ کرنا ہے، عورت نے یہ کرنا ہے، بات ختم ہو گئی، ہمیں تو اس پر کوئی سوال ہی نہیں اٹھانا چاہیے۔
لیکن کچھ اس طرح قسم کے لوگ مختلف سوالات اٹھا کر لے آتے ہیں. اب یہ دیکھیں جی یہ سوال اٹھاتے ہیں, یہاں میراث کا بھی آگے ذکر اسی پارے کے اندر آ رہا ہے نا, تو کہتے ہیں جی دیکھو مرد کے لیے ڈبل میراث کا ذکر کیا گیا ہے, عورت کے بجائے عورت کو آدھا حصہ ملے گا, مرد کو پورا حصہ ملے گا. جی یہ تو عورت کے ساتھ ظلم ہے. جی ابھی خڑوس انسان, کھوتا قسم کے انسان, ظالم انسان ایک پہلو تو دیکھتا ہے, دوسرا پہلو بھی تو دیکھ لو. عورت کو اگر حصہ میراث کے اندر ملتا ہے تو وہ صرف عورت کا ہے, اس میں کسی اور کا حق نہیں ہے. مرد کو حصہ ملتا ہے تو جو مرد کو حصہ مل رہا ہے اسی حصے میں بیوی کا حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ بیوی کا نفقہ کس کے ذمے ہے؟ مرد ہی کے ذمے. عورت کو جو حصہ ملا وہ صرف عورت کا ہے. عورت پر لازم نہیں ہے کہ بچوں کو کھلائے, عورت پر لازم نہیں ہے کہ شوہر کو کھلائے, عورت پر لازم نہیں ہے کہ ماں باپ کو کھلائے, لیکن مرد پر لازم ہے بیوی کو کھلائے گا, بیوی کو رہائش دے گا, بیوی کو پہنائے گا, بچوں کو کھلائے گا, بچوں کو پہنائے گا. یہ ایک پہلو دیکھتے, وہ دوسرا پہلو نہیں دیکھتے. اور عورت کو میراث ملتا ہے, عورت کو میراث ملتا ہے, بیوی بن کر بھی میراث ملتا ہے, ماں بن کر بھی میراث ملتا ہے, بہن بن کر بھی میراث ملتا ہے. اس پہلو کو بھی تو دیکھو اللہ کے بندو. بلا ضرورت اسلام پر اور ان قرآن پر جو ہے سوالات اٹھانے کی ان لوگوں نے تان کر کے رکھی ہوئی ہے کہ ہم نے چھوڑنا نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی وہ عورت جس کو کچھ حصہ بھی نہیں دیا جاتا تھا تو ان عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے ہم نے حصہ مقرر کر دیا گیا ہے, ان کے لیے حصہ مقرر کیا ہے کہ ان کو ان کے حصے عطا